أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر، بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ حمد و ثنا کے بعد انسان اگر اس کی طبیعت ناساز ہو جائے، کسی مرض کا شکار ہو جائے، ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر کے پاس سے واپسی پر دونوں صورتوں میں وہ پہلی جیسی کیفیت میں نہیں رہتا۔ اگر تو کوئی ایسی بیماری تھی کہ جو رشتہ داروں نے، گھر والوں نے بتایا یہ ہو سکتا ہے بڑی خطرناک مرض ہو، یہ علامتیں ٹھیک نہیں ہیں، تو وہ اپنے آپ کو ایک خوف میں مبتلا کر لیتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے یہ آپ کی رپورٹس اور میرے تجربے کے مطابق آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وقتی کوئی کمزوری ہے، کوئی فلاں مسئلہ ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گا، 1-2 خوراکوں کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ 2-3 جملے سننے کے بعد وہ بالکل فٹ محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو، جو صرف ایک خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو بیمار سمجھتا تھا، اور جو واقعی بیمار تھا ڈاکٹر کے پاس گیا ہے، ڈاکٹر نے کہا بھئی اگر آپ نے اس مرض کا علاج نہ کیا تو آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے، یہ بڑی خطرناک موذی بیماری ہے، اس کے لیے فوراً آپ نے دوائی شروع کر دینی ہے، فلاں فلاں پرہیز شروع کر دینے ہیں، لہذا آپ کو اس کے لیے محتاط ہونا پڑے گا، اس کا علاج کرنا پڑے گا، اب پہلے کی طرح سستی نہیں چلے گی۔ ایک وہ فکر مند ہو جاتا ہے، شاید پہلے بڑا ریلیکس گیا ہو ڈاکٹر کے پاس، لیکن اب اس کی کیفیت، جس کو واقعی کوئی مرض ہے، وہ پریشان کن ہوتی ہے، فکر مند ہو جاتا ہے، اپنی لائف چینج کرتا ہے، اپنی روٹین بدل لیتا ہے، اپنی جتنی خوراک ہے وہ تبدیل کر لیتا ہے اس کے کہنے کے مطابق، اس لیے کہ ڈاکٹر نے اس کو یقین دلا دیا کہ آپ بیمار ہیں۔ جس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میں بیمار ہوں، وہ علاج کے لیے بھی تیار ہوتا ہے۔ ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ ہم سب بیمار ہیں، وہ روحانی طور پر بیمار ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم جسمانی بیماری کو تو بیماری سمجھ لیتے ہیں، روحانی بیماری کو ہم روحانی بیماری نہیں سمجھتے، ہم اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتے۔ وہ بیماری روحانی کیا ہے؟ وہ گناہوں کی بیماری ہے۔ گناہ بذات خود ایک بہت بڑا مرض ہے، یہ انسان کی دونوں زندگیوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، یہ اتنی بڑی بیماری ہے۔ جسمانی بیماری جتنی مرضی بڑی آ جائے، اگر وہ روحانی طور پر مضبوط ہے تو جسمانی بیماری زیادہ سے زیادہ اس کو موت دے دے گی نا۔
موت کے بعد تو اس کی زندگی آسان ہے نا، لیکن گناہ والی زندگی یہ زندگی بھی برباد کر دیتی ہے، آخرت والی زندگی بھی برباد کر دیتی ہے۔ لہذا ہمیں پہلے یقین کر لینا چاہیے کہ ہم روحانی طور پر بیمار ہیں، جس طرح کہ جسمانی طور پر بیماری کا ہم یقین صرف ایک ڈاکٹر کے کہنے پر کر لیتے ہیں اور پھر علاج شروع کرتے ہیں۔ لہذا اب ہمیں علاج کی ضرورت ہے، اور علاج کے لیے اللہ کی طرف سے جو نسخہ دیا گیا ہے کوئی وہ 3 مہینے کی دوائی نہیں ہے، 6 ماہ کی دوائی نہیں ہے، وہ آپ کو پوری زندگی نہیں کھانا پڑے گی۔ اگر بیمار ہیں اس بیماری کو آپ اس گناہوں کی بیماری کی وجہ سے آپ بالکل تباہی کے دھانے پر پہنچ چکے ہیں، آپ ہلاکت کی عین کنارے پہ پہنچ چکے ہیں، آپ جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے ہیں، تو لہذا اس کا علاج موجود ہے، اور وہ علاج کوئی لمبا نہیں ہے، صرف چند سیکنڈ کا ہے۔ آپ نے مکھی کے سر کے برابر ایک آنکھوں سے آنسو بہانا ہے، اللہ نے آپ کی اس بیماری کو فوراً دور کر دینا ہے، صرف اتنی سی بات ہے۔ اور اس کے بعد اس پر مستقل مزاجی سے جس طرح زندگی بدلی ہے بدلی رکھنی ہے۔ جس طرح ڈاکٹر کہتے ہیں بھی آپ نے اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہے، تو اس آنسو کے بعد، وہ توبہ والے آنسو کے بعد آپ نے اپنی زندگی کو بدل دینا ہے، تو پھر بدل ہی رکھنا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ ویسی بد پرہیزی نہیں شروع کر دینی۔ اگر بد پرہیزی شروع کریں گے تو شوگر ہو جائے گی، بد پرہیزی شروع کریں گے دل کا مسئلہ پھر جو ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے، بد پرہیزی کریں گے بلڈ پریشر بڑھتا رہے گا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں پرہیز کرتے رہیں، آپ کو یہ دوبارہ بیماری نہیں لگے گی۔ یہاں بھی ایسے ہی ہے، اگر آپ توبہ کے آنسو بہا لیتے ہیں اور پھر پرہیز کرتے ہیں، ان بیماری والی جگہوں پہ نہیں جاتے، تو پھر آپ بالکل شفا یاب ہیں۔ اتنی سی بات ہے۔ بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کے پاس سے ایک نوجوان کا سوال گیا، اس نے کہا جی میری عمر 30 سال ہے، میں نہ چاہتے ہوئے گناہوں کی دلدل میں ایسا پھنسا ہوں کہ میں بہت دور نکل گیا ہوں۔ کوئی نشہ، کوئی بدکاری، کوئی بد اخلاقی، کوئی بد تہذیبی، کوئی چوری، کوئی ڈکیتی، کوئی دنیا کا میں نے گناہ نہیں چھوڑا جو میں نے 30 سال کے اندر نہ کر لیا ہوں۔ کئی مرتبہ میں نے توبہ کا سوچا ہے، توبہ کا پلان بنایا ہے، لیکن پھر میں اسی ڈگر پہ چل پڑتا ہوں۔ مجھے کوئی حل بتائیں، میں واپس آنا چاہتا ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بتایا آپ واپس آ جائیں، سب سے پہلی خوشخبری یہ ہے کہ جس بندے کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں بیمار ہوں وہ علاج کر لیتا ہے۔ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ بیمار ہیں، اس لیے اب علاج ممکن ہے۔ توبہ کے لیے سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے، جس کو یہ احساس ہو جائے کہ میں بیمار ہوں، گنہگار ہوں، اس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، اس کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ جس کو یہ احساس اور ادراک ہو جاتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، میں نے توبہ کرنی ہے، تو سب سے پہلی علامت اچھی ہے کہ آپ نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ میں گنہگار ہوں۔ لہذا ایسی باتوں پہ تو اللہ خوشی بہت ہوتے ہیں۔ جو بندہ واپس پلٹنا چاہتا ہے، جو واپس آنا چاہتا ہے، خدا نہ خواستہ کسی کی گاڑی چوری ہو جائے، موٹر سائیکل چوری ہو جائے، گھر میں چوری ہو جائے، اور وہ اچانک چوری پکڑی جائے، چور پکڑے جائیں، وہ ہر چیز جو اس کی گم شدہ ہے واپس آ جائے، سواری واپس آ جائے، لوگ مبارک دیتے ہیں کہ نہیں؟ آج کل تو بہت دیتے ہیں، کہتے ہیں بڑے خوش قسمت ہیں، آپ کو واپس مل گیا ہے۔ یہ تو ایسا زمانہ خراب ہے، اب تو پتہ ہی نہیں چلتا، محکمے بھی ساتھ ملے ہیں، فلاں فلاں ہے، اب تو چور ڈاکو ملتے نہیں ہیں، آپ خوش قسمت ہیں اب کہ آپ کو مل گیا، لوگ مبارکباد دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جنگل بیابان میں ایک مسافر اپنی سواری کے ساتھ جاتا ہے، وہ ایک لیٹنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے وہاں پڑاؤ ڈالتا ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کے پاس سواری نہیں ہوتی ہے، وہ جنگل میں کہیں گم ہو جاتی ہے، پریشان کہ اب کہیں میں جا نہیں سکتا ہوں۔ اس کی پریشانی کا کیا عالم ہے،
راستے کا پتہ نہیں، دور دور تک پیدل چلنا پڑے گا، اور خوراک بھی اس کے ساتھ ہے، اس کے کھانے پینے کا سارا بندوبست سواری کے اوپر ہے۔ اب تو اس کو کیا ہے، موت نظر آ رہی ہے، اچانک سے اس کے سامنے وہ سواری آ جائے ساز و سامان کے ساتھ، اور وہ سواری اس کے سامنے آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا، وہ مسافر اتنا خوش ہوا کہ اس نے کلمات بھی خوشی میں اس کے پلٹ ہو گئے، نیتاً نہیں، ارادتاً نہیں، اس کو پتہ نہیں چلا، سبقت لسانی میں اس نے کہہ دیا تو میرا بندہ، میں تیرا رب، اللہ میں بہت خوش ہوں۔ اللہ اس کے اس جملے پہ مسکرا پڑے ہیں کہ یہ کتنا خوش ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو احساس ہو جاتا ہے اپنی بیماری کا، گنہگاری کا، اور وہ سوچ لیتا ہے اور اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، اللہ کو اس مسافر سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جس کو سواری مل جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے پاس واپس پلٹ آیا ہے، یہ واپس آ گیا ہے، لہذا اب بھی وقت ہے، میرا موضوع یہی ہے، اب بھی وقت ہے، ہمیں واپس پلٹ آنا چاہیے، ہمیں رجوع کر لینا چاہیے، ہمیں اللہ کی طرف واپس پلٹ آنا چاہیے۔ کیوں؟ ہر نیک انسان کا ایک ماضی ہوتا ہے، یہ جملہ نوٹ کر لیں، یاد کر لیں، زندگی کا مشن بنا لیں۔ ہر نیک انسان کا ایک ماضی ہوتا ہے، ہر گنہگار کا ایک مستقبل ہوتا ہے۔ یعنی جو نیک انسان ہے ممکن ہے وہ ماضی میں بہت گنہگار رہا ہو، جو بہت گنہگار ہے اس کے پاس وقت موجود ہے، اب بھی واپس پلٹ سکتا ہے، وہ گنہگاری سے تبدیل ہو کے نیک بندہ بن سکتا ہے۔ لہذا یہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، واپس پلٹ آنا چاہیے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو اتنا خوش ہوتے ہیں جو اس کے پاس آتا ہے، بلکہ وہ بار بار بھی اگر واپس پلٹ آتا ہے، بار بار توبہ کرتا ہے، اللہ اس کو بار بار ہی معاف کر دیتا ہے۔ اور اگر وہ روٹین بنا لیتا ہے، پھر اللہ ایک وقت آتا ہے اس کی توبہ سے خوش ہو کر کہتے ہیں اب تو گناہ کر، نیکی کر، میں نے تجھے معاف ہی کر رکھا ہے، میں نے معاف ہی کر دیا ہے۔ جو کثرت سے اللہ سے توبہ کرتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین، آسمان، یہ سارا کچھ بھر دیتا ہے، اس سے بھی زیادہ گناہ کر لیے ہیں، اور اس میں شرک نہیں، تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے تو وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن شرک ہے تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، جس طرح روزے کی حالت میں، اب تو آہستہ آہستہ وقت بھی اس طرف آتا ہے کہ روزے کی حالت میں اور روزہ اور غیر روزے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، لیکن پھر بھی جو اللہ والے ہیں روزے کی حالت میں بڑا احترام کرتے ہیں۔ وہ مشہور کہاوت ہے نا سوشل میڈیا پہ، اشفاق احمد سے، وہ جاپان میں گئے تو اس نے ان کو کچھ چیز دی گئی میزبانی کے لیے، انہوں نے کہا جی میں تو روزے سے ہوں۔ اسے خاتون نے پوچھا بھی روزے میں ہے تو کیا یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا تعارف کہتے ہیں روزے میں کھاتے پیتے نہیں، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، اور کسی کو برا نہیں کہتے، اور کسی کو کم تول کے نہیں دیتے، یہ دھوکہ نہیں دیتے۔ اس نے کہا آپ تو خوش قسمت ہے، آپ صرف ایک مہینہ ایسا کرتے ہیں، ہم تو سارا سال ہی ایسا کرتے ہیں، ہم پہ تو پابندی ہے، ہم تو سارا سال ہی جھوٹ نہیں بولتے، ہم تو دھوکہ دیتے نہیں، کم تولتے نہیں ہیں۔ لہذا یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جو ٹریننگ ملی ہے، جو ہم نے کوشش کی ہے، یہ ہمہ وقت ہمارے ساتھ رہنی چاہیے، یہ ہمیشہ ہمارا غیر رمضان بھی یہ رویہ ہونا چاہیے۔ لہذا ہر وقت توبہ، ہر وقت اللہ کی طرف رجوع، ہر طرف اللہ کی ملاقات کا وہ خوف، وہ کہ میں نے ملاقات کرنی ہے اللہ سے، کس حالت میں میں نے سامنا کرنا ہے، اگر یہ انسان سوچ لے تو سمجھ جائیں کہ اللہ اس کی توبہ قبول کر چکے ہیں۔ صرف یہی احساس ہی کافی ہے، اور پھر آگے اللہ رب العزت راستے آسان کر دیتا ہے۔ ہاں اگر توبہ کرتا ہے بندہ، وہ توبہ صرف اللہ کے لیے ہو۔ اب شرابی بندہ ساری زندگی اس نے شراب پی ہے، ٹیسٹ کروائیں، ڈاکٹر نے کہا آپ کا جو ہے جگر، گردے، سارا کچھ ختم ہو چکا ہے، اگر آپ نے شراب نہ چھوڑی تو بہت جلد آپ مر جائیں گے، تو وہ شرابی شراب چھوڑ دیتا ہے، وہ توبہ نہیں ہے، اس نے اپنی مفاد کے لیے چھوڑی ہے۔ اس لیے چھوڑ دے گناہ کو کہ میں جس طرح یہ میری زندگی برباد ہو گئی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی بڑا مشہور بندہ ہے اور وہ اس لیے گناہ سے بچتا ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو میری یہ نیک نامی
بدنامی میں بدل جائے گی، میری شہرت خراب ہو جائے گی، میں ایک مشہور آدمی ہوں، میری شہرت پہ داغ لگ جائے گا۔ اگر اس وجہ سے وہ رکتا ہے تو وہ بھی نیکی نہیں ہے۔ اگر صرف اس وجہ سے رکتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، تو سمجھ جائے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ سے خوف زدہ ہے، اس جہنم سے ڈرتا ہے جو جہنم قیامت کے دن، جس جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے اور اس کو کھینچ کر لائیں گے، یعنی 4,90,00,000,000 فرشتے جہنم کو کھینچ کر لائیں گے، وہ قابو میں نہیں آئے گی۔ اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ایک فرشتے کی طاقت کتنی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کو پورے کو ڈھانپ لیا تھا۔ 4,90,00,000,000 فرشتے جہنم کو لے کر آئیں گے، پھر بھی بے قابو ہو رہی ہوگی۔ کیا اس جہنم کے لیے تیار ہیں ہم، یا اس جنت کے لیے کہ جس کی وسعت، جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کی کشادگی کی کوئی انتہا نہیں، جس کی نعمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کے لیے تیار ہے؟ لہذا ہمیں اب بھی اللہ کی طرف پلٹ آنا چاہیے۔ اس کی قیمت بڑی کم ہے، قیمت بڑی کم ہے، لیکن وہ قیمت جو ہے جس کو دینی آتی ہے، وہ قیمت ادا کرنی آتی ہے، یہ صرف اسی کو پتہ ہے۔ آنسو اللہ کے خوف سے آسانی سے نہیں نکلتے ہیں، اللہ کے ڈر سے جو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں آسانی سے نہیں آتے، اس کے لیے پوری زندگی بدلنا پڑتی ہے۔ آنسو تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی اپنے دکھ کے ہوں، آپ دعا کر رہے ہیں، آپ کے اپنے دکھ کے بھی کوئی آنسو آ سکتے ہیں، لیکن ان آنسوؤں کی وجہ سے آپ کی سابقہ زندگی اگر بدل گئی تو سمجھ جائے آپ کی توبہ قبول ہو چکی ہے۔ اگر آنسوؤں کے بعد زندگی بدلی نہیں ہے تو سمجھ جائے توبہ قبول نہیں ہوئی ہے۔ ابلیس نے ایک سجدہ چھوڑا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ابلیس بنا ہے۔ ہم ایک دن میں 34 سجدے چھوڑتے ہیں، فرض سجدے 34 چھوڑتے ہیں، کبھی احساس ہوا ہے؟ ہم 12,410 تقریباً ایک سال کے اندر سجدے چھوڑ دیتے ہیں، 12,410 سجدے، وہ فرض سجدے ہیں، کبھی احساس ہوا ہمیں؟ یعنی یہ احساس سوچنے والی بات ہے، وہ فرض سجدے جو اللہ کے سامنے کرنے ہی کرنے ڈیوٹی ہے، کیا ہمیں کبھی احساس ہوا ہے؟ یہ احساس کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر پیچھے جتنی زندگی گزری ہے کوتاہی ہوتی رہی ہے، اب بھی واپس پلٹنے کا وقت ہے۔ 4-5 دن موجود ہیں، اللہ کی رحمتیں جوش میں ہیں، اللہ کی رحمت جوش میں ہے، انتہائی جوش میں ہے، اس سے فائدہ اٹھا کر ہم زندگی بدل سکتے ہیں۔ اگر پچھلے سارے رمضان میں ہم نے ابھی تک احساس نہیں کیا تو اب بھی موقع ہے، ہم واپس پلٹ سکتے ہیں۔ ہمیں ان سارے ذرائع کو ختم کر دینا چاہیے جس کی وجہ سے ہم گمراہ ہو جاتے ہیں۔ توبہ کے بعد اللہ کے سامنے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ جائیں، تاریکی میں بیٹھ جائیں، اس بچے کی طرح روئیں جو بچہ رو کر اپنی مراد کو والدین سے پا لیتا ہے، اس بچے کی طرح روئیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ گناہگار جو گناہ میں اٹا پٹا ہے وہ ایک نشئی کی طرح ہوتا ہے، ایک شرابی کی طرح ہوتا ہے، ایک غافل سوئے ہوئے بندے کی طرح ہوتا ہے۔ گناہ کی سزا ہوتی ہے، گناہ کی تکلیف ہوتی ہے، لیکن گنہگار ایک نشئی کی طرح ہوتا ہے، اس کو اس سزا کا ادراک نہیں ہوتا، اس کو پتہ نہیں چلتا، جب ہوش میں آئے گا تب پتہ چلے گا اس کو، وہ بے ہوش ہوتا ہے۔ گنہگار ایک مدہوشی میں ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی، جس دن سمجھ آئے گی کہ اس کی سزا کیا ہے تب پتہ چلے گا۔ لہذا یہ موقع ہے تو ہمیں تنہائی میں بیٹھ کر آنسو بہا لینے چاہیے اور وہ سارے ذرائع ختم کر دینے چاہیے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لمبا واقعہ ہے صحابی کا جو جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے، اس کو ایک کافر سربراہ نے، حکمران نے خط بھیجا، چھوڑ دو، تمہارے پیغمبر نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، تم یہ مدینہ چھوڑو، آؤ میرے پاس، تجھے میں حکومت دیتا ہوں، سلطنت دیتا ہوں، تمہیں پروٹوکول دیتا ہوں، تیری طاقت ہی طاقت ہے، تیرے پیچھے آگے فوجیں ہی فوجیں ہیں، آ جاؤ میرے پاس۔ کعب بن مالک سے کوئی صحابی بھی نہیں بول رہے تھے اس وقت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قطع تعلقی کی، حتیٰ کہ آپ کی زوجہ محترمہ اس کو بھی آرڈر ہو گیا، وہ بھی چلی گئی ہیں، اکیلے ہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ اس حالت میں تو چاہیے تھا کہ وہ لیٹر سنبھال کر رکھنا چاہیے تھا، ہو سکتا ہے میری صلح ہونی کہ نہیں ہونی، میری اپنے ساتھیوں سے صلح ہوگی یا نہیں ہوگی، تو یہ ایک آپشن آئی ہے میرے پاس،
اچھا آپشن ہے میرے پاس تو مجھے اس کو اویل کرنا چاہیے. اگر میری بات نہ مانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میں بعد میں اس کو جواب دے دوں. بغیر سوچے اسی وقت اس لیٹر کو پھاڑ دیا اور تندور میں پھینک دیا کہ کہیں دوبارہ میں گمراہ نہ ہو جاؤں. لہذا توبہ کی ہے اور اس آلے کو ختم کر دیں جو گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے. تنہائی کیا, ہر وہ آلہ ختم کر دیں جو آپ کو گمراہ کرتا ہے, ہر وہ رشتہ ختم کر دیں جو آپ کو دین سے دور کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا یہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام, وہ مال اگر آپ کو گمراہ کرتا ہے مال بھی چھوڑ دیں. حضرت سلیمان علیہ السلام عصر کی نماز لیٹ ہوئی تھی گھوڑوں کی وجہ سے, انہوں نے وہ سارے گھوڑے قربان کر دیے تھے کہ اس کی وجہ سے عصر کی نماز لیٹ ہوئی ہے. ایک صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو پسند کرتا ہے کہ تو اپنے ہاتھ میں انگارہ رکھے؟ کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگ سے بچنے کے لیے تو آپ کے امتی بنے ہیں, ہم انگارہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کے لیے سونا حرام ہے ایسے ہی ہے جیسے ہاتھ میں انگارہ رکھا ہے. انہوں نے انگوٹھی پھینک کے دور اتاری اور دور پھینک دی. لوگوں نے کہا اٹھا لیں بیچ کر گھر میں کسی کا. انہوں نے کہا میں وہ چیز نہیں رکھنا چاہتا جو مجھے جہنم کی طرف لے جاتی ہے. لہذا وہ سارے ذرائع ختم کریں, جن ذرائع, وہ سارے ساتھی, وہ دوستیاں ختم کر دیں جو آپ کو گمراہ کرتے ہیں. علماء کہتے ہیں وہ ساتھ ختم کر دیں جو آپ کو دین سے دور کرتا ہے, اللہ سے دور کرتا ہے. لہذا ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں یہ گھوڑا جو ہے نا اس کو جب ٹارگٹ نظر آ جاتا ہے نا سامنے, وہ رسہ نظر آ جاتا ہے تو وہ ایک جانور ہے, وہ اپنی سپیڈ تیز کر دیتا ہے چاہے جتنا مرضی تھکا ہوا ہو, جتنا مرضی تھکا ہوا ہو. جب اس کو وہ ٹارگٹ نظر آتا ہے نا تو وہ جانور بھی اپنی سپیڈ تیز کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں گھوڑے کی طرح نہ بننا, انسان بننا. آپ کے پاس وقت تھوڑا ہے, آپ کا ٹارگٹ آپ کے سامنے ہے, کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے. اس سے پہلے اللہ کو راضی کر لیں, اپنی سپیڈ تیز کر دیں, اللہ کو منا لیں. اور رمضان المبارک ہماری چند گھڑیاں باقی ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ مہلت بڑی نصیبوں سے ملتی ہے, بڑے نصیبوں سے ملتی ہے, جس کو بھی ملتی ہے. اب یہ مہلت اس کو ضائع نہیں ہونا چاہیے. وہ آپ جتنا مرضی کھلاڑی کھیلنے والا, جتنا مرضی وہ پہلے اچھا کھیل رہا ہو, آخر میں اگر اس کی کارکردگی ٹھیک نہیں, وہ ٹیم ہار جاتی ہے تو اس کی کارکردگی رائگاں جاتی ہے, کوئی فائدہ نہیں اس کا. طالب علم سارا سال محنت کرتا ہے, پیپروں کے دنوں میں وہ سویا رہتا ہے, محنت نہیں کرتا, وہ امتحان میں پاس نہیں ہو سکتا. آخری دن جو اہم ہوتے ہیں, آخری دن خاص ہوتے ہیں, ان میں محنت کی ضرورت ہے. موٹر سائیکل کارپینٹر کے اندر آپ جائیں نا تو آپ کہتے ہیں جی ایوریج اس کی بڑی, ان کے پاس میکینک کے پاس جائیں تو وہ ایوریج بڑی کم ہے. وہ کارپینٹر کو کھولتے ہیں, کھول کر اس کو تھوڑا سا سیٹ کرتے ہیں اور لگا دیتے ہیں, ایوریج ٹھیک ہو گئی, جاؤ جی. پوچھیں کیا ہوتا ہے جی, کہتے ہیں جی اس کے اندر کاربن آیا تھا بس وہ نکالا ہے, زنگ لگا تھا وہ نکالا ہے اس کی, پھر ایوریج ٹھیک ہے, وہ ٹھیک چلنے لگتا ہے. یہ دلوں پہ جب زنگ لگتا ہے نا پھر نیکی کی توفیق نہیں ملتی. ایک جمعہ جو چھوڑتا ہے اس کے دل پہ کالا نشان لگ جاتا ہے, ایک گناہ جو کرتا ہے اس کے دل پہ کالا نشان لگ جاتا ہے, کاربن آ جاتا ہے, زنگ لگ جاتا ہے. جب زنگ لگ جائے پھر سپیڈ سلو ہو جاتی ہے, پھر اللہ کی طرف توجہ ختم ہو جاتی ہے. اللہ کی طرف اگر توجہ کرنی ہے تو دلوں کے زنگ کو دور کریں. دلوں کا زنگ آپ کسی کیمیکل سے دور کر سکتے ہیں تو وہ آنکھوں کا پانی ہے جو اللہ کے خوف سے بہتا ہے, اس پانی سے اس زنگ کو دھونا ہے. ان گناہوں کا اثر تو اتنی دور جاتا ہے. جو بیت اللہ کے کونے پہ ایک پتھر نصب ہے وہ حجر ابیض تھا, بڑا روشن تھا, جنت سے آیا ہوا پتھر تھا, وہ بڑا ہی روشن تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے وہ حجر ابیض سے حجر اسود ہو گیا ہے, وہ کالا ہو چکا ہے. ان گناہوں کا اتنا اثر دور تک جاتا ہے. وہ جہنم کہ جس جہنم کا جب دنیا میں مسکین بندہ اور بڑا نیک بندہ جس نے دنیا کی طرف کبھی توجہ نہیں کی اور دنیا بڑی تکلیفوں سے گزاری ہے, اس نے زندگی بڑی مصیبتوں میں گزاری ہے, آزمائشوں میں گزاری ہے, جنت کا ایک چکر لگایا جائے گا, اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ دنیا میں کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ وہ کہے گا اللہ مجھے تو دنیا میں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی. وہ جہنم کی خوبصورتیاں دیکھ کر, نعمت دیکھ کر ساری تکلیفوں کو بھول جائے گا
اور جس نے بڑی آرام سے زندگی گزاری ہوگی، عیش و عشرت میں گزاری ہوگی، پروٹوکول میں گزاری ہوگی، اور اس نے تم تراک سے زندگی گزاری ہوگی، جہنم کا ایک چکر لگایا جائے گا، وہ کہے گا کبھی سکھ دیکھا ہے؟ وہ کہے گا میں نے تو کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں سکھ ہوتا کیا ہے۔ صرف ایک چکر کی مار ہے یہ دنیا کی آسائشیں، یہ دنیا کے چکر، یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ صرف ایک جہنم کے چکر کی مار ہے، آپ کو سارا کچھ بھول جائے گا۔ لہذا یہ تکلیفیں چند دن کی ہیں، یہ اگر آزمائش ہے تو یہ چند دن کے، کیوں؟ جنت اور جہنم کا آپس میں جھگڑا ہوا، اس نے کہا، جہنم نے کہا میرے اندر تو بڑے بڑے متکبر آئیں گے، بڑے بڑے فرعون آئیں گے، بڑے بڑے ظالم آئیں گے، جابر آئیں گے، تمہارے اندر مسکین آئیں گے، غریب آئیں گے، جن کو دنیا میں کوئی پوچھتا نہیں تھا، آپس میں یہ کہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسکین بندے ہیں، جن کو دنیا میں کوئی پوچھتا نہیں، اللہ والے اور وہ نیکی کرنے والے ہیں، وہ اللہ کو بڑی محبوب ہیں، اصل میں وہ جنتی ہیں۔ جو متکبر ہے، ظالم ہے، ظلم کرنے والا ہے، اس نے نہ کوئی رشتہ داری چھوڑی ہے جس پہ ظلم نہ کیا ہو، اس نے اپنے ملازمین کو چھوڑا ہے، نہ اس نے اپنی بہنوں کے حصے میں کوئی کسر چھوڑی ہے، کوئی دنیا کا ایسا ظلم نہیں جو اس نے نہ کیا ہو، اور پھر آگے مسجد میں آ کے نمازیں پڑھ کے توبہ کرتے۔ توبہ کے لیے ضروری ہے پہلے وہ ظلم بھی چھوڑے، پہلے وہ ظلم بھی چھوڑے۔ وہ جس نے 99 قتل کیے تھے، اس کو کیا کہا گیا تھا؟ پہلی بات تو یہ ماحول چھوڑ دو، چھوڑ دو یہ سارا ماحول، یہ گناہ گاروں کی بستی ہے، نکلو یہاں سے۔ یہ گناہ چھوڑو گے تو پھر جہاں گناہ ہو رہے ہیں پہلے تو وہ ماحول چھوڑیں، اور پھر اس بستی میں جاؤ جہاں نیک لوگ رہتے ہیں۔ گناہ بھی چھوڑو، گناہ کا علاقہ بھی چھوڑو۔ لہٰذا اگر توبہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے وہ ظلم بھی چھوڑیں، کسی پر زیادتی کی اس سے معافی مانگیں، کسی کا حق مارا ہے اس کا حق واپس کر دیں، کسی کے ساتھ برا بولا ہے اس سے معذرت کریں، پھر توبہ کریں، پھر دیکھیں فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا۔ ہم کہتے ہیں ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، بڑا ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، فرق کوئی نہیں پڑتا، دل پھر بھی نہیں نماز میں لگتا، دل پھر بھی عبادت میں نہیں لگتا۔ اس لیے نہیں لگتا کہ جو ظلم کیے ہوئے وہ آپ کو چین نہیں لینے دیتے۔ وہ ظلم پہلے ان کا مداوع کریں جن جن پر کیے ہیں، سوچیں، گریبان میں جھانکیں، اپنے رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں پر کس کس پر میں نے ظلم کیے ہیں ان کا مداوع کریں۔ یہ وقت اب بھی موجود ہے، اب بھی وقت ہے، اس مداوع کے لیے وقت موجود ہے، اس کو ضائع مت کیجئے، یہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ آخر وقت آ جائے گا، اللہ سے انسان کہے گا ایک لمحہ ہی دے دے، اللہ کہے گا نہیں اب ایک لمحہ بھی نہیں ملے گا، وہ کہے گا میں صدقہ کر دوں، اللہ کہے گا کوئی موقع نہیں، اب ختم ہے، صدقے کا بھی وقت نہیں، ایک لمحہ نہیں ملے گا۔ اس ایک لمحے کے لیے آپ جتنی مرضی دولت خرچ کر لیں، آپ کو ایک سانس بھی زیادہ نہیں مل سکتا۔ لہذا اب یہ قیمتی سانسیں آپ کے پاس ہیں، اس سے فائدہ اٹھانے کا وقت بھی ہے، رمضان بھی ہے، رحمت بھی ہے، اللہ کی رحمتیں برس بھی رہی ہیں، جنت کے دروازے بھی کھلے ہیں، اللہ کی طرف سے آوازہ بھی ہے، آؤ میرے بندو مجھ سے معافی مانگ لو میں تجھے معاف کر دوں گا، پھر سارا کچھ ہے، پھر ہماری سستی کیوں ہے؟ اب بھی ہمیں اللہ کی طرف پلٹ آنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔